علی رسول کریم اما بعد، گزشتہ جتنے بیان ہوئے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ تھا کہ ایمان اللہ پاک کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی ایمان کی برکت سے مسلمان کو دنیا میں چین، سکون، اطمینان نصیب ہوتا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، کافر ان ساری چیزوں سے محروم ہے۔ اسی ایمان کی برکت سے اپنے مرحومین رشتہ داروں سے موت کے بعد ملاقات ہوگی، اللہ پاک کا دیدار ہوگا، انبیاء علیہم السلام کی زیارت اور نصیب ہوگی، ملاقات نصیب ہوگی۔ اسی ایمان کی برکت سے ایک مسلمان کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ اس کا کوئی قیمت دنیا میں کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ ساری چیزیں تفصیل سے آپ نے سنی۔ اب دو باتیں بڑی اہم سمجھنے کی رہ گئی ہیں۔ ان میں پہلی بات تو یہ سمجھے کہ یہ جتنے فضائل اور کمالات آپ نے ایمان کے سنے ہیں، اس سے مراد 1 نمبر ایمان ہے، 2 نمبر ایمان نہیں ہے۔ ایسا ایمان جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے بتلائے ہوئے عقائد کی روشنی میں اور قوانین اور ضابطے کی روشنی میں وہ ایمان کہلائے۔ ایسا نہ ہو کہ دعوت تو ایمان کا ہو لیکن اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے ہاں وہ کافر ہو۔ اس وقت بھی دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو کاغذات میں مسلمان شو کیا جاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کے ماہر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کا ایمان سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہیں جیسے ایک آدمی کینیڈا جانا چاہتا ہے، جرمنی جانا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہے کہ ایجنٹ سے بات ہوئی اور 30 لاکھ میں بات ہوئی، آج کل تو بڑی مہنگائی ہے، بات طے ہو گئی، 6 مہینے اس نے لگائے کاغذات تیار کرنے میں، گھر والے سارے خوش، ویزا لگ کر کے آ گیا کہ بچہ کینیڈا جا رہا ہے۔ اس کو جو ہے نا الوداع کہنے کے لیے ایئرپورٹ پہ آئے، آگے جب گئے تو امیگریشن کے عملے نے جب جانچ پڑتال کی تو ویزا 2 نمبر تھا۔ کل پرسوں کی اخبار میں ہے، فرانس سے ایک افغانستان کی خاتون پشاور کے ایئرپورٹ سے جا رہی تھی اور پاسپورٹ 2 نمبر تھا، پکڑی گئی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ پاک کا جو خدائی عملہ ہے امیگریشن والا، وہ جنت میں جاتے وقت جب ویزے چیک کریں گے تو وہ 2 نمبر ویزے والا جا سکتا ہے؟ اس لیے بھائی ایمان کی جانچ پڑتال ہو، اپنے بیوی بچوں کے اپنے ایمان کا خیال رکھو۔ قادیانی اور مرزائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دنیا ساری ان کو مسلمان سمجھتی ہے، اور مرزا ناصر کی شکل و صورت دیکھو تو ایسی شکل و صورت ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا بزرگ بیٹھا ہوا ہے۔ آغا خان کو لوگ بزرگ سمجھتے ہیں، آغا خانیوں کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ سیدنا برہان الدین کی شکل و صورت دیکھو تو ایک مولوی لگتا ہے۔ بوہریے جتنے بھی ہیں وہ سارے نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ہیں سارے پکے کافر۔ منکرین حدیث ایک فرقہ ہے مستقل جن کا کام ہی حدیث کا کیا کرنا، انکار کرتا، وہ کہتے ہیں بس صرف قرآن ہے۔ چکڑال بھی ان کو پرانے زمانے میں کہتے تھے، اہل قرآن کہتے تھے۔ اب بھی لاکھوں لوگ تعلیم یافتہ اس فرقے میں مبتلا ہے۔ تو ایمان کا 1 نمبر ہونا ضروری ہے، ایسا ایمان جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے کاغذوں میں ایمان ہو۔ ایک ایسا فرقہ ہے جس کی اذان 6 میٹر لمبی ہماری اذان سے مختلف، کلمہ ان کا 6 میٹر لمبا ہمارے کلمے سے مختلف، ان کی نمازوں کے اوقات مختلف، نمازیں مختلف، سب کچھ ان کا مختلف، اور مسلمانوں کی اکثریت پھر بھی ان کو اپنا بھائی سمجھتی ہے، مسلمان سمجھتی ہے، ان سے رشتے ناطے کرتی ہے۔ قادیانی اور یہ آغا خانی یہ لوگوں کو لڑکیوں کا لالچ دے کر کے، بیرون ملک سیٹ کرنے کا لالچ دے کر کے ہمارے مسلمان ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور کاغذات میں جو ہے نا قادیانی بن کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ خاص کر ایسے لوگ جن کے بچے بیرون ملک یورپی ممالک میں سیٹ ہیں،
ان کو اپنے ایمان کے بچوں کی فکر بڑی ضروری ہے کہ گھر کا ماحول بھی بے دینی کا، جس سکول اور کالج میں بچہ ساری زندگی تعلیم حاصل کرتا رہا اس کا ماحول بھی تعلیمی کا، بے دینی کا۔ لاہور کا ایک بہت بڑا کالج ہے جہاں کی یہ ہمارے سارے بڑے بڑے افسران بالا جو بڑے بڑے مناصب پر اور عہدوں کے اوپر فائز ہیں اس کالج کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اس کالج کے پرنسپل کا انٹرویو چھپا ہے، اور افضل چیمہ جو ریٹائر جج ہیں انہوں نے ایک مجلس میں بیان کیا کہ اس نے کہا کہ ہم ان کو عیسائی تو نہیں بنا سکتے لیکن مسلمان بھی نہیں چھوڑتے۔ جب یہ ہمارے پاس 4-5 سال لگا کر کے نکلتے ہیں تو ہم ان کو ایسا ماحول، ایسی تربیت، ایسی ان کی ذہن سازی کر کے ان کو کالج سے باہر نکالتے ہیں کہ یہ اگرچہ عیسائیت کا اظہار تو نہیں کرتے لیکن یہ مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ ایسے ماحول میں وہ پڑے ہیں، گھر کا ماحول بھی بے دینی کا، کالج اور یونیورسٹی کا ماحول بھی بے دینی کا، اور گلی محلے کا ماحول بھی بے دینی کا، اور اوپر سے زمانہ میڈیا کا۔ میڈیا میں یا بے حیائی ہے یا گمراہی ہے۔ نئے نئے نام کے اسکالر ایسے جن کو دین سے کوئی واسطہ نہیں، ساری زندگی سکول اور کالج میں اور بے دینی کے ماحول میں گزری، وہ قرآن کے مفسر بن کر کے میڈیا پر آ رہے ہیں، حدیث کے محدث بن کر کے۔ پرسوں ترسوں مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، نہ داڑھی اور نہ مونچھ، اور وہ بیان دے رہا کہ تراویح نام کی تو کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ ایسے کئی سینکڑوں ہیں، انجینئر بن کر کے مولوی بن گئے۔ کوئی مولوی ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو انجینئر مولوی کہاں بن سکتا ہے بھائی؟ انجینئر پائلٹ نہیں بن سکتا تو قرآن کا مفسر کیسے بن سکتا ہے بھائی؟ تو جن کے بچے بیرون ملک سیٹ ہیں، بیرون ملک پڑھا رہے ہیں، ان کو زیادہ فکر چاہیے اپنے بچوں کی ایمان کی۔ اگر ان بچوں سے پیار ہے اور محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے بعد آنے والی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اندر بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل جل کر کے رہیں، تو پھر ان کے ایمان کی فکر کرنی پڑے گی۔ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ ایک نمبر جو ایمان ہے وہ ایک نمبر ہونا ضروری ہے۔ جیسے ویزا ایک نمبر ہو تو بیرون ملک جا سکتا ہے، اسی طرح ایمان ایک نمبر ہوا تو جنت میں جا سکتا ہے۔ 2 نمبر ایمان والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ آج تمہیدی بات تھی، اس کو کل آگے چلائیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی بات جو ضروری ہے، ایمان کے یہ سارے فوائد جو میں نے بیان کیے گزشتہ درسوں میں، گزشتہ بیانات میں، یہ سارے فوائد، یہ سارے کمالات ایمان کے ہیں بہرحال، لیکن ایمان اصلی ہو، نقلی نہ ہو، 1 نمبر ہو، 2 نمبر میں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔